وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے، آپ کی تعظیم توقیر یہ در حقیقت اللہ کا ادب ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے وہ در حقیقت اللہ کا بے ادب ہے۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو حضور کی محبت لازمی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے، من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ اب آپ دیکھیں منافقین کا واردات کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ فقال المنافقون، تو منافقین بولے، لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہ مرد شرک کے قریب ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس قدر بے ادبی سے انہوں نے لیا، اور کیا انداز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب سے کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور بے ادبی کا انداز یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ لقد قارب هذا الرجل الشرک، بولے یہ مرد شرک کے قریب ہو گیا ہے۔ وَهُوَ أَن يَنْهَى أَن نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، حالانکہ یہ منع کرتے ہیں ہمیں کہ ہم غیر اللہ کی پوجا نہ کریں۔ وَيُرِيدُ أَن نَتَّخِذَهُ رَبًّا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں۔ کما اتخذت النصارى عیسیٰ، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا، خدا مان لیا۔ دیکھا آپ نے، یہ منافقین کا وہ طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے وہ توحید کا سہارا لیتے، اور حضور کی تعظیم محبت کو شرک سمجھتے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ حضور کی تعریف کرنا، حضور کی محبت کرنا اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا یہ شرک ہے، اور وہ یہ الزام لگاتے کہ تم تو حضور کو اللہ سے ملا رکھے ہو۔ اور یہ منافقین کتنے جری ہوئے کہ یہاں پر انہوں نے یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا، اور کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے ملا دیا، تو کہنے لگے لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہ مرد تو شرک کے قریب ہو گیا۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا نہ کرو، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 80، 5واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رد فرمایا اور فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی منافقین تھے بڑی لمبی لمبی نمازیں مسلمانوں کے سامنے پڑھتے، اسلامی حلیہ رکھتے، اور روزے بھی رکھتے، جہاد میں بھی جاتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، لیکن جب دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ تھی تو یہ ایمان سے محروم تھے۔ اور پھر لوگوں کو تعظیم اور محبت سے روکنے کے لیے وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے کہ جہاں تعظیم کی بات ہو، محبت کی بات ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو،
تو کہتے ہیں ہم بھی شان مانتے ہیں مگر بس شرک نہیں ہونا چاہیے. فوراً الزام لگا دیتے کہ یہ تو رسول اللہ کی ذات اللہ کی ذات سے مل جائے گی. حالانکہ کوئی مسلمان کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے نہیں ملا سکتا. ہر مسلمان جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ شرک سے محفوظ ہے. مگر اصل میں ان منافقین کو توحید کا درد نہیں تھا، بلکہ یہ توحید کا نام لے کر مسلمانوں کو تعظیم مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے تھے.